یوگا کا ایک بطور خاص بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر انسان کے جسم کے اندر لچک پیدا ہوتی ہے، اور لچک جب آتی ہے نا، جیسے جیسے جسم کے اندر لچک پیدا ہوتی ہے ویسے ویسے بیماریاں ذرا فاصلے پر رہنا شروع کر دیتی ہیں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کون سی ورزش کی جائے۔ گزشتہ لیکچر کے اندر جو ہم نے چند صورتیں آپ کے سامنے ورزش کی بیان کی، ان میں سے آپ اپنی عمر، اپنی صحت، اپنے کام کی نوعیت اور اپنے ذوق، مزاج اور رجحان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی آسانی اور سہولت کے مطابق کوئی بھی ورزش ایک یا ایک سے زیادہ ان کو منتخب کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، انسان کی عمر کا، صحت کا، ذوق کا، مزاج کا اس میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ مثلا ایک انسان کا سارا دن کام محنت مشقت کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے، روڑی کوٹنا ہے یا کوئی اور سخت کام کرنا ہے، تو اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ صبح کے وقت پہلے جناب وزن اٹھا کر ورزش کیا کریں یا بہت زیادہ دوڑا بھاگا کریں، تو وہ بیچارہ تو کام پر جانے سے پہلے تھک جائے گا۔ تو اس طرح آپ نے اپنے کام کی نوعیت کو دیکھنا ہے، اپنی صحت کی حالت کو دیکھنا ہے اور اپنی ایج کو دیکھنا ہے، دیگر معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، تو اپنے ذوق کے مطابق انسان سلیکٹ کر سکتا ہے۔ یوں تو ہر ورزش کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں اور بے شمار ورزشیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں، تو بہرحال خاص طور پر ایک عمومی حوالے سے جو میں سجیسٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے یوگا کی ورزشیں جو ہر عمر کا شخص اور ہر ذوق کے شخص کے موافق ہیں، اور بطور خاص یہ ہے، ان کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہ کم خرچ اور بالا نشین والی بات ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ سٹرگل بھی نہیں کرنی پڑتی، ہلکی پھلکی ورزشیں ہوتی ہیں اور ان کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یوگا کا ایک بطور خاص بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر انسان کے جسم کے اندر لچک پیدا ہوتی ہے، اور لچک جب آتی ہے نا، جیسے جیسے جسم کے اندر لچک پیدا ہوتی ہے ویسے ویسے بیماریاں ذرا فاصلے پر رہنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری بیماریاں ہمارے جسم کے اکڑاؤ اور تناؤ کی وجہ سے آتی ہیں۔ آپ دیکھیں جس چیز کے اندر بھی لچک ہوتی ہے نا وہ جلدی نہیں ٹوٹتی ہے، اور جس چیز کے اندر لچک نہیں ہوتی ہے وہ جلدی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ تجربہ آپ نے زندگی میں کئی مرتبہ کیا ہوگا۔ تو یوگا کی ورزشیں انسانی جسم کے اندر لچک پیدا کرنے کے اندر بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ ہندو جوگیوں کا، فقراء کا یہ کہنا ہے کہ فضا کے اندر ایک خاص طاقت اور قوت پائی جاتی ہے جس کو جوہر حیات کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کا آپ تجربہ اور مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا آگے چل کر۔ جوہر حیات کا نام دیا جاتا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جوہر حیات جتنا زیادہ انسان کے اندر ہوتا ہے اتنا ہی وہ صحت مند، توانا اور چاق و چبند ہوتا ہے، اور اتنا ہی زیادہ ظاہری اور باطنی صلاحیتوں سے مالا مال ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ یہ جوہر حیات انسان میں کم ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ بیماریوں کا بھی شکار ہوگا، لاغر ہوگا، کمزور ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور اتنی جسم کے اندر طاقت، قوت، چستی، توانائی وغیرہ وغیرہ نہیں ہوگی، اور اپنی صلاحیتوں کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کر سکے گا۔ تو یہ جوہر حیات آتا کیسے ہے انسانی باڈی کے اندر؟ یہ سانس کے ذریعے سے آتا ہے، اور یوگا کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ انسان جب یوگا کی ورزشیں کرتا ہے نا تو اس کے نتیجے میں انسانی باڈی کے اندر اس جوہر حیات کو ابزارب کرنے، جذب کرنے، اندر کشید کرنے اور پھر جذب کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یوگا ایک مکمل طرز زندگی ہے، اس کے اندر بڑی ڈائمینشن ہے اس کی بھی۔ ہم خاص طور پر اس کی ورزش والے آسن جن کو کہا جاتا ہے اس پہلو کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ یوگا کے اندر بھی آگے سینکڑوں قسم کی ورزشیں ہیں، ایک دو نہیں ہیں، درجنوں نہیں ہیں، بلکہ سینکڑوں ہیں۔ ہر آدمی ہر روز وہ ساری ورزشیں نہ تو کر سکتا ہے اور نہ ہی سب کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے ذوق کے مطابق، مزاج کے مطابق چند ایک ایکسرسائز سلیکٹ کر کے ان کو کوئی پراپر وقت ڈیلی بیس پہ دے تو اب بندہ دیکھے گا کہ اس کے کتنے خوشگوار اثرات انسان پر پڑتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں مارننگ واک کو شامل کر دیا جائے جو کہ ورزش کی سادہ ترین اور انتہائی مؤثر ترین شکل ہے، مارننگ واک کو پراپر ٹائم کے لیے ساتھ شامل کر لیا جائے تو یہ دونوں مل کر بڑے خوبصورت قسم کے نتائج آپ کی لائف میں ایسے پیدا کر سکتے ہیں کہ چند دنوں کے اندر آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا
کہ واقعی میں نے کوئی کام شروع کیا ہوا ہے۔ یوگا کیا ہے اس کا تعارف اگر جاننا چاہتے ہیں تو ابھی چند دن پہلے میں نے یونیورسٹی اپنی لاہور یونیورسٹی کے کلاس کے اندر اسٹوڈنٹ کی فرمائش کے اوپر اس پر ایک مختصر لیکچر دیا تھا اور ساتھ چند پریکٹیکل ایکسرسائز کر کے دکھائی تھی جو عام طور پر میرے معمول کا روٹین کا حصہ ہیں۔ آپ وہ لیکچر اسی چینل پر موجود ہے، وہاں سے سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل تو ایک اور فیسلٹی ہے، بڑے بڑے شہروں کے اندر یوگا کے عام طور پر پارکوں کے اندر صبح کو سیشن ہوتے ہیں جہاں مفت کرائی جاتی ہے۔ آپ کے آس پاس کوئی ایسا سیشن ہو رہا ہو تو آپ وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔